رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور امام حسن نے جب یہ دیکھ لیا کہ حالات بہت خراب ہیں، پھر آپ نے اپنے جو ہیں اراکین شورا جو تھے اسے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی ابو کی زندگی اس طرح گزر گئی، سکون ایک رات بھی نہیں پایا، مسلمانوں کا جو ہے کتنا نقصان ہو گیا، ابھی پھر یہی نقصان ہونے والا ہے۔ انہوں نے اتنا بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، آپ کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں، امام حسن کے ساتھ اتنے لوگ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ پتا تھا جو علی شیر خدا کے ساتھ کھڑے تھے نا وہ علی شیر خدا کے مخالف ہو گئے اور آپ نے اس کو قتل کیا۔ جب حضرت علی شیر خدا نے ان کو قتل کیا تمام لوگ علی کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا یہ علی اپنے بندوں کو مار رہا ہے، بڑا نقصان ہوا۔ تو امام حسن کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، بہت کم تھوڑا سا لشکر تھا۔ تو آپ نے یہ مطلب یہ کہ جو ہے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار خلافت دے ہی دے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے ساتھ شامی ہے، پورا جو ہے لشکر ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑے والے کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کھڑے ہونے تھے نا وہ خوارج بنے، وہ ختم ہو گئے، تھوڑے لوگ۔ حضرت علی شیر خدا شہید ہو گیا، لوگ بدزن ہو گئے علی شیر خدا سے، سمجھ آ گئی، اس نے کہا انہیں اپنے بندے مارے، کس کو کیا بتائے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا۔ امام حسن کے ساتھ تھوڑا لشکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا، حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سیدہ ہے اور یہ دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا، یہ آقا کی پہلے پیشن گوئی تھی اور حدیث موجود ہے۔ پھر امام حسن نے صلح کی پیشکش کی کہ میں جو ہے امت مسلمہ کا نقصان نہیں کرتا، پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، میرا باپ بھی شہید ہو گیا، اور جو اتنا جو ہے نقصان ہوا ہے میں نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو جو ہے حکومت چاہیے نا حکومت دے رہا ہوں، لیکن کچھ شرائط ہے، شرائط حدیث میں موجود ہے۔ پہلا شرط یہ رکھا گیا کہ اے امیر معاویہ جب آپ دنیا سے پردہ کریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو چننا نہیں ہے، جس طرح علی نے اپنے بیٹے کو نہیں چنا، عثمان نے نہیں چنا، عمر نے نہیں چنا، ابو بکر نے نہیں چنا، آپ بھی اس سلطنت کو ایسے ہی چھوڑ دیں، پھر مسلمان جن کو جس بندے کو منتخب کریں۔ طریقہ یہی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چنا، مسلمانوں نے یہ سارے خلفاء منتخب کیے، آپ نے کسی کو چننا نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو جمعے کے خطبوں میں پورے علاقے میں حضرت علی شیر خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ گالیاں بند ہونی چاہیے۔ اس وقت تک جمعہ ادا نہیں ہوتا تھا جب تک دڑا دڑ گالیاں حضرت علی شیر خدا کو نہ دیے جائیں۔ حدیثیں بری ہوئی ہیں، مسلم شریف پڑھو، بخاری پڑھو، مسند احمد پڑھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی بند ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ حضرت علی شیر خدا کے حامیوں کو بعد میں نہ ماریں، اس کے ساتھ ظلمانہ رویہ نہ ہو۔ یہ شرائط مقرر ہو گئی، صلح ہو گیا، صلح ہو گیا۔ عثمان غنی امام حسن کو بعد میں زہر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ کس نے زہر دیا؟ اس پر جو ہے بے شمار رائے، ہر بندہ اپنے رائے پیش کر رہا ہے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ کہتا ہے امیر معاویہ نے دیا، جو خوارج کیا وہ کہتا ہے خوارج نے دیا۔ اس کی جو ہے صحیح رپورٹ امام حسین دے سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، جس وقت آپ کو الٹی آ گئی امام حسن کو اور پورا کلیجہ باہر آیا، تو آپ نے پوچھا بھائی آپ مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے کہ میں اس کا سر قلم کروں؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا، واقعی اہل بیت ایسے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی حسین جس بندے پر مجھے شک ہے اگر اس نے مجھے زہر دیا ہے تو میں یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں، وہ ان سے بدلہ لے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر ہو سکتا ہے وہ بندہ نہ ہو، میرا جو ہے شک غلط ہو، تو میں کسی بندے کا ایسا نام لے کے بعد میں اس کے ساتھ جو ہو جائے قیامت کے دن پھر میرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، وہ بھی گناہ ہوگا، تو میں ایسے بندے کا نام، اگر مجھے جس پر شک ہے اگر واقعی اس نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بدلا لے گا، حسین آپ تلوار نہ اٹھائیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں اس کا نام لے کے آپ اس کو جو ہے ماریں تو قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بہت باری جو ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ آل تشیع لوگوں نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے نا کہ امام حسن کو اس کی بیوی نے زہر دیا ہے، اس کو حیا نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو، اور وہ لکھتے ہیں کہ حسن کو اس کی بیوی نے زہر دیا، اس بنا پہ وہ امیر معاویہ کے لشکریوں سے یا ان سے ملی ہوئی تھی، اس کی ایما پر جو ہے دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو جو ہے لوگوں کے ساتھ ملتی تھی؟ کیا نبی کے خاندان کا یہ عزت ہے؟
سوچنے والی بات ہے نا، امام حسن کی بیوی ہو اور ملی کسی اور سے ہو یار، ایک گندے بندے کی بیوی کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ کرے نا یار اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے، تو پھر آپ تماشا دیکھیں تیرے ساتھ یار نبی کا بیٹا حسن اور وہ نبی کی بہو، نبی کی وہ بھی بیٹی ہو گئی نا، وہ بھی جو ہے کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ عزت رکھے، جو ہے کیسے کیسے جو ہے امام حسن کی بیوی، نبی کے خاندان پہ اعتراض ہے، یہ ساری سراسر جھوٹی باتیں ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ خوارج نے دیا یا جس نے بھی دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے۔ اہل بیت نے اس کے بارے میں لبکشائی نہیں کی، نہیں نام نہیں بتایا، کسی پر شک بھی نہیں کیا، کہتے یہ مقدمہ اللہ کے ہاں ہے، خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا، جس نے دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ امام حسن جب شہید ہو گئے تو پھر ایک بادشاہ رہ گیا پوری مملکت اسلامیہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے سن 60 ہجری میں، 60 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ کر گئے، تو علی بیمار ہوئے، سن 60 ہجری میں بیمار ہوئے۔ گورنر مروان تھا مدینہ منورہ کا، آپ نے گورنر کو، تمام گورنروں کو خطوط لکھ دیے کہ یزید کی بیعت لے لو، میرے بعد یزید بادشاہ ہوگا۔ مروان نے پورا مجمع اکٹھا کیا، حدیث بری ہوئی ہے، حدیث ہے، اس میں سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمارا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، تو وہ بیمار ہو گئے، اب اس کی زندگی تھوڑی رہ گئی، لہٰذا اس نے حکم جاری کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی بیعت لے لو، میرے بعد وہ بادشاہ ہوگا۔ مجمع بھرا ہوا تھا، ادھر عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مروان سن لے، یہ کیسر و کسریٰ والی سلطنتیں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، آپ نے کوئی خلیفہ نہیں چنا، ابو بکر گئے مجھے نہیں چنا، میں اس کا بیٹا تھا، عمر گئے عبداللہ بن عمر کو نہیں چنا، عثمان گئے ابان کو نہیں چنا، علی گئے حسن کو نہیں چنا، یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یزید کی جو ہے امیر معاویہ دنیا سے جائے، سلطنت کو چھوڑ دے، مسلمان خود چن لے گا۔ وہ مروان کو غصہ آیا کہ تو کون ہے بولنے والا؟ انہیں کہا تمہارے اوپر تو لعنت برسی ہوئی ہے ابو بکر کی اولاد پہ، یہ پکڑ لو اس کو۔ تو ادھر جو ہے وہ، کیونکہ یہ حجرت تھا سامنے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا، اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکے ہوتے تھے، پیچھے بی بی عائشہ صدیقہ کا، بی بی فاطمہ کا حجرت کہ عبد الرحمن بن ابو بکر جب اس کو پکڑنے لگے وہ بھاگے اور بی بی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی اسی حجرے میں تھی، تو صحابہ تو احترام کرتے تھے، اندر نہیں جا سکے کہ بی بی عائشہ ہے، نبی کی جو ہے وہ بیوی ہے۔ مروان تو جو ہے مطلب ہے کہ گالیاں دینے لگا، بہت غصے میں، حدیثیں بری ہوئی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر اندر گئے تو وہ مروان نے بہت برا بلا کہا، بہت برا بلا کہا حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو، تو بی بی عائشہ کا وہ بھائی تھا، عبد الرحمن بی بی عائشہ کا بھائی، تو بی بی عائشہ اندر سے بولنے لگی پردے سے، انہیں کہا مروان سن لے، تو حلے باپ کے پشت میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پہ لعنت بھیجی ہے۔ بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا، خیر جو ہے لوگوں کو بٹھایا، بیٹھو بیٹھو جو ہے شور شرابہ نہ کرو، جو ہے مطلب صحابہ کرام بھی تھے۔ یزید کی بیعت لی گئی، یزید کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا، تمام گورنروں نے لوگوں سے بیعت لی، امام حسین نہیں کرتے تھے، مکے میں عبداللہ بن زبیر نہیں کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے، یزید بادشاہ بن گیا۔ جب یزید بن گیا تو باقی لوگوں نے تو بیعت کی تھی، سارے ڈرتے تھے کہ یار جو ہے مروان جو ہے ظلم کرتا تھا اور جو بھی کچھ بھی ہوا سب کے سامنے تھا، تو یزید بادشاہ بن گیا۔ یزید نے آرڈر جاری کیا مدینے کے گورنر کو، اس وقت مروان لوگ سارے جو ہیں وہ مر گئے تھے، آرڈر جاری کیا کہ